مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ 5واں سپارہ ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 81 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، طاعہ، ہم نے حکم مانا، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کے جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے بناتا ہے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے۔ فاعرض عنہم، تو اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی کرو۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ منافق جب مسلمانوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہم نے اطاعت کی، مصطفیٰ کے پاس آتے کہتے جی ہم اطاعت گزار ہیں، لیکن جب یہاں سے ہو کے اپنے گھروں میں جاتے تو رات کو اس کے خلاف منصوبے بناتے، کیا ہم نے اطاعت نہیں کرنی، ہم نے بات نہیں ماننی۔ اللہ فرماتا ہے جو رات کے وقت منصوبے بناتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے محبوب آپ چشم پوشی کرو۔ رات کے وقت عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا اور گفتگو کرنا، کہانیاں قصے سنانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس کے پاس کوئی وجہ ہو رات کو جاگنے کی وہ جاگ سکتا ہے، ادروائز شریعت اسلامیہ میں عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ امر ہے اور انتہا درجے کا ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، جائز کاموں میں سے کون سے کام ہو سکتے ہیں؟ کسی نے رب کی عبادت کرنی، کسی نے پڑھائی کرنی، کسی نے دین سیکھنا سکھانا ہے، تو وہ شخص رات کو جاگ سکتا ہے۔ ادروائز بلا وجہ رات کو جاگنا اور صبح کو سونا یہ نحوست کی علامت۔ والا حضرت نے بھی کہا شب رات بھر سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شرب نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ رات دیر تک ہم جاگتے رہتے ہیں اور جب دن کے وقت اٹھتے ہیں تو لہو و لعب میں مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں، یہ درست رویہ، درست عمل نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو محبوب چشم پوشی کرو۔ ہم نے کل اس پہ سیر حاصل کلام کیا، چشم پوشی کرنے کا فائدہ کیا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ سچے آدمی کو اللہ کافی ہوتا ہے، سچائی اپنا راستہ خود تلاش کرتی ہے۔ یہ جھوٹے لوگ، یہ مکار لوگ، منافق لوگ جتنے مرضی منصوبہ ساز ہو جائیں، جتنے بھی منصوبے بنا لیں، اللہ رب العزت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا قرآن میں غور نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس سے ہوتا، لوجدوا فیہ، تو ضرور اس میں پاتے اختلافاً کثیرا، بہت زیادہ اختلاف۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی یہاں پہ اللہ نے یہ کہا اور وہاں پہ جا کے وہ کہہ دیا۔ ہاں، تدریج کے ساتھ اللہ رب العزت نے بعض احکامات کو بیان فرمایا۔ شراب پہلے حرام نہیں تھی، بعد میں حرام قرار دی۔ سود پہلے حرام نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، تو بتدریج یہ عمل ہوا۔ یہ کہیں نہیں ہے جی 23 سال کے عرصے میں ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا ساتھ ہی یو ٹرن لے لیا، ایسا نہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہو اس میں اختلاف ملے گا۔ اچھا، پھر اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا میں کیا فرمایا؟ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، لیکن وہ جو غور و فکر ہو اس میں کوئی سازشی عنصر شامل نہ ہو، اس میں دل کی کجی نہ ہو، اس میں کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی تنقیص نہ ہو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اللہ کہتا آسمان کی طرف دیکھو، کیا اس میں تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ پھر دیکھو
ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دیکھو آسمان کی طرف، تمہاری نظریں تھک کے آ جائیں گی، اللہ رب العزت کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی کمی تمہیں نظر نہیں آئے۔ تو یہ ہے غور و فکر کرتے رہنا۔ اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ تاکہ لکیر کے فقیر نہ بن جاؤ۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا قرآن میں غور نہیں کرتے؟ بعض سامعین ایسے ہوتے ہیں، ان کی مثال ہے کمبل کی طرح۔ وہ کیسے کہ آپ نے وہ سوئی پکڑی، گدوئی پکڑی اور اوپر سے ڈالی، نیچے سے ڈالی، اس کو نکالا، وہ جیسا کمبل تھا ویسے کا ویسے ہی ہے، کوئی اس میں فرق نظر نہیں آیا۔ بعض سامعین کی مثال ہوتی ہے چمڑے کی طرح۔ چمڑا جتنا کاٹیں اتنا ہی کٹتا ہے، جتنی قینچی چلائیں اتنا ہی اثر نظر آتا ہے، یعنی جتنا کسی کو سمجھائیں اتنا وہ سمجھ جاتا ہے۔ بعض سامعین کی مثال ہوتی ہے بانس کی لکڑی، آپ نے دیکھی ہوگی، اوپر سے اس کا ایک سرا چیریں، ایک گانٹھ چیریں تو نچلی گانٹھ تک وہ چیرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جب بندہ کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو سامعین کی سمجھ پہ بھی کچھ موقوف ہوتا ہے، بعض لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں تو بعض لوگ نہیں سمجھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جناب ادئی آئے، یا رسول اللہ یہ روزے فرض ہیں تو کب سے کب تک؟ آپ نے فرمایا جب سفید دھاگا سیاہ ہو جائے اور سیاہ دھاگا سفید ہو جائے، خیط الابیض من الخیط الاسود الی الفجر۔ انہوں نے دو دھاگے لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور ساری رات سرانے لے کے بیٹھے رہے، تکتے رہے کہ یہ سفید دھاگا سیاہ ہو، مگر سفید سفید رہا، سیاہ سیاہ رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا جب دھاگے سفید سیاہ، سیاہ سفید ہو جائیں تو یہ روزے کا وقت ہے، سحری افطاری کا وقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بھولے صحابی تو سمجھا نہیں ہے، مطلب یہ تھا جب سورج غروب ہو جائے تو افطاری کر سکتے ہو، جب سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے یعنی سفیدی ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو کھانا پینا بند۔ اسی لیے فقہائے کرام وہ قرآن مجید سے ایسے مسائل کا استنباط کرتے ہیں کہ عام بندہ، عام فہم رکھنے والا اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تحقیق پہ عمل کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں جو خصوصیات تھیں، جو کوالٹیز تھیں وہ ہم میں نہیں ہیں۔ جیسے جیسے مسائل کا استنباط انہوں نے کیا وہ عام بندہ، عام مسلمان نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہم محتاج ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، اور یہ قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں تحقیق کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ اچھا یہاں پہ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ ہوتا اللہ کے علاوہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب اللہ کے علاوہ کون ہے؟ ہم سارے ہی اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، سارے ہی اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتا تو ہم نے ذکر کیا تھا عمومی طور پہ جب غیر اللہ ہو تو اس سے مراد ہوتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ اذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آ جاتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے۔ ہم نے کل کے سبق میں ذکر کیا بعض مسلمان کمزور ایمان والے تھے، بعض مسلمان طاقتور ایمان والے تھے۔ کمزور ایمان والے ادھر سے کوئی بات سنی تو ادھر کر دی، خوشی کی بات آئی وہ بھی کر دی، کوئی سختی کی بات آئی تو وہ بھی آگے بیان کر دی۔ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان کی آئے یا خوف کی آئے، اذاعوا بہ، اس کا چرچا کر بیٹھتے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے، اولی الامر جو اختیار والے ہیں ان کی طرف لوٹتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے۔ یعنی بات کچھ اور ہوتی ہے، آگے جب بیان کی جاتی ہے تو کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اگر یہی بات اولی الامر لوگ یعنی ذی اختیار لوگ ان سے کرتے تو وہ بتاتے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے، وہ استنباط کرتے، اور جیسی بات تم نے سمجھ رکھی ہے ویسی وہ بات نہ ہوتی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اللہ کہتا ہے يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، تو اس کی حقیقت جان لیتے، یہ جو بات میں کوشش کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر بہت تھوڑے بچتے۔
فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو۔ یہ سارا سبق اس وقت سمجھ آئے گا جب ہم گزشتہ رکوع کو ساتھ پڑھیں، جس کا ہم نے کل تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا، کمزور ایمان والے، مضبوط ایمان والے، منافق اور پھر منافقوں کی اقسام۔ وہ اگر آپ سرچ کریں گے تو لیکچر نمبر 31 کے عنوان سے ظاہر ہوگا، آپ اس کو ایک دفعہ سنیں گے تو یہ آج کا جو ہمارا سبق نمبر 32 ہے اس کی وضاحت ہوگی۔ فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو۔ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، آپ تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، یعنی محبوب آپ کسی کے مکلف نہیں ہیں، آپ سے آپ کے بارے ہی پوچھا جائے گا۔ سرکار پریشان ہوتے تھے تو فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تکلف نفس الا نفسک، محبوب آپ سے آپ ہی کے بارے سوال کیا جائے گا۔ وحرد المؤمنین، ہاں، اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، مسلمانوں کو ابھارو۔ کس چیز میں ابھارو؟ کہ جہاد کریں، اللہ کی راہ میں آئیں۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے، یہ جو آئے روز جنگیں کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے، واشد تنکیلا، اور اس کا عذاب سب سے شدت والا۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ۔ اچھا، شفاعت اور سفارش، عربی میں شفاعت کہہ دیتے ہیں، اردو میں سفارش کہہ دیتے ہیں۔ کسی آدمی کو ابھارنا کہ یار یہ نیک کام ہے، ذرا آپ بھی حصہ ڈالیے، تو فرمایا جو اچھی شفاعت، اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو برائی کی طرف کسی کو لے کے جائے، آؤ بھی آج فلاں جگہ پہ کوئی ہلڑ بازی ہو رہی ہے، آؤ وہاں پہ چلتے ہیں، ایک فلاں جگہ پہ تقریب کاری ہے، وہاں پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ غلط محفل منعقد ہے، آؤ وہاں پہ چلتے ہیں، تو یہ کون سی سفارش ہے؟ جو کہ بری سفارش ہے۔ اور جس طرح ثواب ملتا ہے اچھی سفارش پہ، اسی طرح گناہ ملتا ہے بری سفارش پہ۔ جناب صدیق اکبر کا ایک مشہور قول ہے، بدترین ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے مگر اس کا گناہ نہ مرے۔ کوئی ایسا کام دنیا میں جاری کر گیا کہ خود وہ قبر میں چلا گیا مگر اس کا کام زندہ ہے، اس کی برائی جو اس نے شروع کی تھی وہ زندہ۔ اور خوش نصیب ہے وہ شخص، اس کا برعکس کیا ہوگا، جس نے کوئی اچھا کام شروع کیا اور وہ آج تک جاری ہے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی چاند کی 11 تاریخ کو محفل درس قرآن اور محفل ذکر منعقد کرواتے تھے۔ آپ کا وصال بھی پھر 11 کو ہی ہو گیا۔ آپ کے ماننے والوں نے کہا ہمارے حضرت صاحب نے کتنا اچھا سلسلہ شروع کیا تھا، ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ تو اس میں ہوتا کیا تھا؟ اس میں قرآن شریف پڑھا جاتا اور قرآن شریف کا ترجمہ ہوتا، غوث اعظم اس کی تفسیر بیان کرتے، مطلب بیان کرتے، مفہوم بیان کرتے، اور بعد میں پھر لنگر ہو جاتا، دور دراز سے لوگ آتے، کھانا کھلایا جاتا۔ تو ایک اچھا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ فرمایا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رغبت دلانے والا، نیکی کی طرف انڈیکیشن دینے والا ایسے ہی ہے جیسے خود وہ نیکی کر رہا ہے، اور جو بری سفارش کرے یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے، فَحَيُّوا، تو تم بھی سلام کرو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھے الفاظ کے ساتھ، أَوْ رُدُّوهَا، یا صرف وہی کہہ دو جو اس نے کیا ہے، جو اس نے کہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ جب کسی سے سلام کیا جائے تو جواب دینے والا یا تو وہی الفاظ دہرائے یا اس سے بہتر الفاظ دہرائے۔ اگر کسی نے کہا السلام علیکم
تو چاہیے وہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے اگر کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینے والا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ ایک اور آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا 30۔ یا رسول اللہ یہ کیا 10 20 30؟ فرمایا جس نے السلام علیکم کا اللہ نے اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دی، جس نے ورحمۃ اللہ کا اللہ نے اس کو 20 عطا کر دی، جس نے برکاتہ کا اللہ نے 30 نیکیاں عطا فرما دی۔ جب ہم کسی کو سلام کہتے ہیں السلام علیکم تو کیا ہم اس کو معصوم سمجھتے ہیں جی یہ گناہ نہیں کر سکتا؟ ایسا تو کوئی نہیں سمجھتا۔ اہل تشیع حضرات نے اس سے ایک عقیدہ ثابت کیا، وہ کہتے ہیں جو ائمہ معصومین جن کو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ علیہ السلام جن کو کہا جائے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے آپ نے ثابت کر لیا؟ جس کو سلام کہا جائے، میں آپ سے کہتا ہوں السلام علیکم، تو کیا میں یہ سمجھ کے کہتا ہوں آپ گناہوں سے معصوم ہیں؟ ایسا تو کوئی نہیں سمجھتا۔ اچھا کیا کہنا جائز ہے؟ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ رضی اللہ عنہ یہ علیہ السلام سے بڑا ٹائٹل ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں محمد عبداللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر بندہ ہر مسلمان ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے۔ کیا کوئی مسلمان کسی سے کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کا اللہ تجھ سے راضی ہوا؟ نہیں کہتا۔ رضی اللہ عنہ یہ خاص ٹائٹل ہے جو اللہ نے اپنے پیارے صحابہ کو عطا فرمایا، لہٰذا ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا ٹائٹل ہے۔ علیہ السلام تو بندہ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ 25واں سپارہ نکالیے، سورۃ الزخرف آخری آیت، فاصفح عنہم، محبوب پیارے ان سے درگزر کرو۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کافروں کی۔ وقل سلام، اور فرماؤ بس سلام، ٹھیک ہے جاؤ بھائی، جان نہ کھاؤ، مگروں لے جاؤ۔ تو یہ جملہ وقل سلام، محبوب کو سلام، ٹھیک ہے بھائی۔ تو کیا اس لفظ کو استعمال کر کے کسی کو معصوم کہا جا سکتا ہے؟ اگر کہا جا سکتا ہے تو کافروں کو بھی کہا ہے۔ اور پھر وہ مشہور آیت آپ نے سنی ہوگی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ محبوب جب جاہل مخاطب ہو نا، جاہلوں سے بات ہو رہی ہو تو ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، بات کو طول نہ دو، ان سے کہو السلام علیکم، تو پڑھیا لکھے ہیں بندہ، تو زیادہ سمجھدار ہے، میں تینا گل نہیں کر سکتا۔ تو جاہلوں سے خطاب کرنا ہے، ان کو کیا کہنا ہے؟ سلام بھائی۔ اور یہ انہوں نے جانے کہاں سے عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ہم ان کو یعنی ائمہ معصومین کو علیہ السلام بقول ان کے اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو علیہ السلام کہا جائے وہ معصوم ہوتے ہیں، چونکہ جبریل کو علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جبریل فرشتے ہیں، بشر نہیں ہیں۔ اور صحابہ کے حوالے سے سب سے بڑا ٹائٹل کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس سے بڑا ٹائٹل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بڑے ٹائٹل کو چھوڑ کے چھوٹے ٹائٹل کی طرف آ رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو اس سے بہتر لفظ میں جواب دو۔ جناب عبداللہ بن سلام جب حضور کے پاس آئے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند الفاظ کہے، یہ اسی وقت حضور کے گرویدہ ہو گئے۔ کہتے میرے دل نے گواہی دی یہ سچا نبی۔ سب سے پہلے سرکار نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، سلام کیا کرو، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، روٹی کھلایا کرو، دسترخوان بچھایا کرو۔ ضروری نہیں ہے مرغ مسلم ہی ہو، جو گھر میں پکا ہے ساتھ کسی درویش کو بٹھایا کرو، آؤ جی آپ کو آج میں کھانا کھلاتا ہوں۔ اس کی برکت بہت ہے۔ کچھ صفات اللہ کی ہیں، جس طرح کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی طرح وہ رازق بھی ہے۔ کچھ اپنی ایسی صفات ہیں جو وہ بندوں میں پسند نہیں کرتا، مثال کے طور پہ وہ متکبر ہے،
وہ تکبر کرتا ہے اور اس کو جچتا ہے، لیکن بندہ تکبر کرے یہ اس کو پسند نہیں ہے۔ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں وہ چاہتا ہے میرے بندوں میں یہ صفات پیدا ہو جائیں، اس میں سے ایک صفت رزاق ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کھلاتا ہوں نا، اے بندے تو بھی کھلایا کر۔ تو جب بندہ اس صفت کو اپنا لیتا ہے جو اللہ کی صفت ہے، پھر اللہ اپنی اس صفت کا خاص فیض اسے عطا فرماتا ہے۔ عمومی طور پہ دیکھنے میں ہے جس کے پاس ذرا پیسے چار چوکھے زیادہ آ جائے نا، وہ پھر ہاتھ روک دیتا ہے۔ کھلاتا ہے کس کو؟ جہاں سے اسے امید ہو یہاں سے مجھے بہتر کھانے کو ملے گا۔ وہ نیوندرا وہیں پہ دیتا ہے جہاں اس کو معلوم ہے میں 10,000 دوں گا تو بدلے میں مجھے 20 آئیں گے۔ حالانکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس پہ ہم کبھی بحث کریں گے کہ اس طرح دینا دلانا یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور روٹی کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ پھر حضور نے فرمایا نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ کون سی نماز ہے یہ؟ تہجد کی نماز، فجر کی نماز ہے۔ لوگ سو رہے ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھا، نفل پڑھا۔ ایک بزرگ تھے، بعد از وصال کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے کیا سلوک کیا؟ غالباً جنید بغدادی تھے۔ تو وہ کہنے لگے چیزیں میری پوری تھیں، نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی کر رکھا تھا، صدقہ و خیرات بھی تھا، لیکن جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوا نا تو اللہ نے فرمایا میرے واسطے کی لے کے آیا؟ یہ تو اپنے واسطے کرتا رہا، نمازاں تو اپنے واسطے پڑھتا رہا، روزے تو اپنے واسطے رکھتا رہا، زکوٰۃ تو اپنے واسطے، میرے واسطے کی کیتا؟ تو کہا میں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور عرض گزار ہوا اے پاک پروردگار، ہماری دنیا میں اصول ہے کہ جب کوئی فقیر بادشاہوں کے پاس جائے تو بادشاہ فقیر کو دیکھ کے کہتا ہے فقیر مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو مانگنے آیا۔ کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، بس رات کی تاریکی میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھتا تھا، اللہ نے اس کے صدقے جنت عطا فرمائی، کیونکہ دیکھ کوئی نہیں رہا۔ جب دیکھ کوئی نہیں رہا یہی تو اللہ کے لیے ہے۔ جب کوئی دیکھ رہا ہو پھر وہ تو لوگوں کے لیے ہے۔ فرض ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی تیاری پوری رکھو، پھر اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہو۔ اچھا جو بھی میں نے ایک بات کہی ہے آپ اس کو معمولی نہ سمجھیے، لوگوں کو کھانا کھلانا، امیر ہو غریب ہو کوئی آ جائے، سرکار نے فرمایا ہر تر جگر میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ وہ کتے کو پانی پلانے والی اللہ نے اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ جنت میں پہنچ گئی۔ کوئی ہو کھانا ضرور کر۔ اور اگر گھر میں پریشانیاں شروع ہو جائیں، بیماریاں شروع ہو جائیں، مصیبتیں شروع ہو جائیں، تو آپ ایک دن ایسے کریں کہ دسترخوان سجا لیں، گھر میں ہی کچھ بنائیں اور چند دوستوں کو بلا لیں، چند درویشوں کو، فقیروں کو بلا لیں۔ ایسے لوگ جن کو بلایا جائے آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی بلایا جائے تو پرواہ کوئی نہیں، ایسے لوگوں کو بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں۔ وہ کھانا کھا کے جائیں گے تو پریشانیاں بھی ساتھ ہی لے جائیں گے، مصیبتیں بھی ساتھ لے جائیں گے، دکھ بھی ساتھ ہی لے جائیں گے۔ وہ ایک بنی اسرائیل کے نبی تھے، اس زمانے میں ایک گھر میں غربت بہت تھی، میاں بیوی تھے، چھوٹی سی دکان تھی بیچارے کی، چلتی چلتی کوئی نہیں تھی، بڑا پریشان دعائیں کرتے مولا کو سوکھا بنا دے، کوئی عطا فرما دے، لیکن بات بنتی نہیں تھی۔ روتے روتے دعا کرتے، اللہ پاک کو رحم آیا، اس وقت کے نبی کی طرف اللہ نے وہی فرمائی جاؤ ان کے پاس جاؤ اور جا کے کہو باقی تمہاری عمر 60 سال ہے، 30 سال غربت کے ہیں، 30 سال امیری کے ہیں، اب تمہاری مرضی، پہلے امیری لینی ہے امیری لے لو، غریبی لینی ہے غریبی لے لو۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ وہ نبی آئے اور کہا میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں، اللہ نے فرمایا ہے کہ 30 سال امیری اور 30 سال غریبی، بتاؤ پہلے کیا لینا؟ وہ کہنے لگے جی پہلے امیری دے دیں، اب یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے اللہ سے عرض کیا مولا انہیں پہلے امیری عطا فرما، اللہ پاک نے سنوائی کر دی۔ اب وہ جو دکان چھوٹی سی جہاں آتا کوئی نہیں تھا، اب وہاں سے رش نہیں ٹوٹتا۔ رات کو ڈھیر سارے پیسے لے کے گھر گیا،
اور زوجہ کو دیکھا کہ اس نے اسی طرح وہ دیگچی چڑھائی ہے، وہ آلو سے ابال رہی ہے، کہنے لگا کہ اس طرح کر، یہ دیگچی اتار اور دیگ چڑھا۔ وہ کہنے لگی خیر ہو صحیح، کوئی ڈاکہ مارا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اللہ نے وعدہ کیا 30 سال اب غریبی نہیں ہے، امیری امیری ہے، تو دیگچی نہیں چڑھانی، دیگ چڑھانا ہے، تو دیگ چڑھا، میں سامان لے کے آتا ہوں، جتنے لوگ آ جا رہے ہیں میں سب کو بلاتا ہوں، آج گھر میں کھانا کھلائیں گے۔ کہنے لگی جی ٹھیک ہے۔ وہ سامان لا کے دے گیا، دسترخوان بچھایا، اور وہ نہیں پہلے محلوں میں اعلان کرتے تھے کڑیوں بالو آ جاؤ گے، تو اس نے اعلان کیا آ جاؤ بھی سارے، ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ سارے آگے، اس میں غریب بھی تھے، مسکین بھی تھے، فقیر بھی تھے، امیر بھی تھے، یتیم بھی تھے، اسیر بھی تھے، پریشان بھی تھے، بیمار بھی تھے، وہ سارے دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ وہ دیگ لے آیا اور ڈال ڈال کے دیتا جاتا۔ جب سب نے کھانا کھایا نا تو ہاتھوں کو اٹھایا۔ اب وہ جنہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا نا، تصور کریں اس میں غریب بھی ہیں، اس میں یتیم بھی ہیں، اس میں مفلوق الحال بھی ہیں، اس میں کو اللہ کے پسندیدہ بھی ہیں، انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے اللہ اس کے مال میں برکت دے۔ اسی وقت وہی آئی اس نبی کی طرف، کہا ان کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ پہلے تو 20 سال امیری اور 30 سال امیری اور 30 سال فقیری غریبی کے تھے، ان یتیموں کی دعاؤں کے صدقے، ان غریبوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ نے 60 کے 60 سال تمہیں امیری عطا فرما دی۔ تو حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے روز جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے دو فریق ہو گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے انہیں اوندہ کر دیا ان کے اعمال کی وجہ سے۔ بعض مسلمان انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ اس کو قائم نہ رکھ سکے۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا اور پھر منافق بن گئے۔ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیسا رویہ روا رکھنا ہے، یہ منافقوں کے حوالے سے اگلا سبق آ رہا ہے۔ فرمایا فما لکم فی المنافقین فیتین، تو تمہیں کیا ہوا، منافقوں کے بارے دو فریق ہو گئے ہو، فیا گروہ، فیتین دو گروہ، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اللہ نے انہیں اندھا کر دیا ان کے اعمال کی وجہ سے، اوندھا کر دیا۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا؟ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فلن تجد له سبیلا، تو ہرگز تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جی انہیں تو اللہ نے گمراہ کر دیا، اب ان کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جب دیکھا کہ ان کے اندر روشنی کی رمق ہی باقی نہیں رہی، تو اللہ نے فرمایا اب یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ واپسی کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسے کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے، تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑے۔ تو منافق ادھر چلے گئے، واپس مکہ میں ہجرت نہیں کی، حکم تھا ہجرت کرنے کا، فرمایا اس وقت تک کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیرے، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، ادھر جاتے تھے تو سازشیں کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب یہ اس طرح کرنے لگیں اب تمہیں اختیار ہے، جہاں ملے انہیں مار دو، مطلق حکم نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے۔ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی، أَن يُقَاتِلُوكُمْ، کہ تم سے لڑیں۔
یعنی یہ منافق لوگ ایسی جگہ پر ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ، یہ مسلمان ہیں اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے نہیں آ سکتے، ایسی جگہ پر ہیں تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہے۔ فرمایا او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یہ تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر وہ اگر تم سے کنارہ کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور صلح کا پیام ڈال دیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہیں دی، یعنی پھر تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ اصول یہ ہے کہ اگر دشمن ہتھیار ڈال دے، صلح کا پیغام بھجوا دے، تو اس کے ساتھ لڑائی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اب کچھ اور تم ایسے پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امان میں رہیں۔ وہ کہتے ہیں جی نہ یہاں سے ہم نے کوئی جھگڑا مول لینا ہے، نہ وہاں سے جھگڑا مول لینا، درمیان میں رہنے والے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی ان کی قوم انہیں فساد کی طرف پھیرے تو اس پر اوندھا گرتے ہیں۔ پہلے لڑائی نہیں کرتے، لیکن جب ان میں سے کچھ ابھارتے ہیں تو پھر یہ لڑائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور صلح کی گردن نہ ڈالیں، نہ صلح کا پیغام بھجوائیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو انہیں پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور انہیں قتل کر ڈالو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پہ پاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح سا ٹکڑا لے کے، دیکھو یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کو مار دو جہاں بھی پاؤ، جہاں بھی ان کو پکڑو ان کو مار دو۔ یہ دیکھو کافروں کو کہا جا رہا ہے، یہ ان کے بارے کہا جا رہا ہے جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ تو دنیا کا اصول ہے جو تم سے لڑو، جو تم سے لڑنے والا ہو تو تم بھی اس سے لڑو۔ مطلق یہ نہیں ہے کہ بھئی تم نے کسی کو قتل کر دینا ہے، ایسا آدمی جو کہ صلح کا پیغام بیچتا ہے اور کہتا ہے جی میں لڑائی کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہا، نہ میں لڑنے آیا ہوں۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریح اختیار عطا فرمایا۔ کون؟ جو تمہارے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خون کرے مگر یہ کہ جب خطا ہو جائے۔ اب مسلمان یا تو اسلامی مملکت میں رہتا ہے یا غیر اسلامی مملکت میں رہتا ہے، تو جہاں بھی کچھ لوگ رہیں وہاں لڑائی جھگڑا تو ہو جاتا ہے۔ تو اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے اور غلطی سے کوئی مومن قتل کر دیا جائے، ایک مومن ہی دوسرے مومن کو مار دے، اس کا حکم کیا ہے یہ اللہ رب العزت اس آیت میں بیان فرما۔ ایسے قتل کو کہتے ہیں قتل خطا۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا، اور اس کی سزا کیا ہے؟ جان کے بدلے جان، الا یہ کہ وارث کہیں ہمیں قصاص دے دو، ہمیں اتنا مال دے دو، جان کے بدلے جان، یہ بھی قصاص ہے۔ پیسے لے لیے جائیں وارث، تو فرمایا اس کو معاف کر دیں، یہ وارثین کا حق ہے۔ اب یہاں پر قتل عمد نہیں ہے، قتل خطا ہے۔ گولی مار رہا تھا کسی شکار کو، لگ گئی کسی انسان کو، گاڑی چلا رہا تھا، خدا نخواستہ آگے کو بندہ آ گیا اور وہ مر گیا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ مسلمان کا خون کرے مگر خطا کے ساتھ، غلطی ہو گئی۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو کسی مسلمان کو خطأً مارے، نادانستہ قتل کرے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس پر ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، وہ ایک غلام کو آزاد کرے، ایک مسلمان کو آزاد کرے۔ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، اور خون بہا کہ مقتول کے لوگوں کو سپرد کر دیا جائے گا، اس کا خون بہا جو ہے وہ مقتول کے لوگوں کو دیا جائے گا۔ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ قتل خطا کی سزا بھی یا تو ایک تو غلام آزاد کرو اور خون بہا ادا کرو مقتول کے وارثوں۔ خون بہا کتنا ہے
یہ حکومت وقت مقرر کرتی ہے. پاکستان میں ایسا ہے کہ دیت مقرر کر دی جاتی, 100 اونٹوں کے برابر اتنے کروڑ وہ ایک مسلمان کے خون کی قیمت وہ ادا کی جائے گی. اب اگر کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا پھر آگے ذکر آئے گا کہ جو اس کی فیملی ہے, جو اس کا خاندان ہے, وہ مل کے حصہ ڈالے گا اور دیت ادا کرے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا ہے. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ, پھر اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے, فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, تو اس کے لوگوں کو خون بہا ادا کیا جائے اور ایک مسلمان مملوک کو آزاد کیا جائے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ, تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے, یعنی جس کے پاس یہ رقم نہ ہو, نہ اس کے پاس غلام ہے, نہ وہ فدیہ دے سکتا ہے, دیت ادا کر سکتا ہے, تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ, وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے, توبۃ من اللہ, یہ اللہ کے ہاں اس کی توبہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, تو اس کا بدلہ جہنم ہے, خالدن فیہا, مدتوں اس میں رہے. خالدن کا ویسے لفظی مطلب ہے ہمیشہ, لیکن جس کے دل میں ایمان رائی کے برابر بھی ہے, سرکار نے فرمایا اللہ اس کو ضرور بھی ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. اس لیے خالدن فیہا کا مطلب ہے مدتوں اس میں رہے. یہ کون سا آدمی ہے جس نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا, خدا خوفی نہیں رہی. لڑکے بالوں کے ہاتھوں میں پسٹل ہے, وہ چند ہزار کی خاطر لوگوں کو مار کے چلے جاتے, یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ایک آدمی کے ساتھ اس کا پورا پورا خاندان جڑا ہوا, خوف خدا نہیں رہا. یہ آیت اس حوالے سے وعید ہے اور بڑی شدت کی آیت ہے. جس نے کسی مسلمان, ذرا سا غصہ کیا آیا اور آپے سے باہر ہوا اور قتل کر ڈالا, فرمایا جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے, خالدن فیہا, مدتوں اس میں رہے. وغضب اللہ علیہ, اور اللہ نے اس پر غضب کیا, ولعنہ, اور اس پر لعنت کی, واعد لہ عذابا عظیما, اور اس کے لیے تیار رکھا ہے بڑا عذاب. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا, اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا, اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں. مسلمان جا رہے تھے, راستے میں ایک شخص نظر آیا, اس کے پاس کافی مال تھا. اس نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور ساتھ کہا کہ میں مسلمان ہوں, سلام بھی دیا. انہوں نے کہا کہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا ہے. انہوں نے قتل کر دیا, مسلمانوں نے قتل کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو جب تم جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لو, اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو لست مؤمنا, تو مومن ہی نہیں ہے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ مومن نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا, تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو, اس دنیا کا اسباب چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ, تو اللہ کے پاس بہتر غنیمتیں موجود ہیں. انہوں نے دیکھا ہوگا نا کہ مال ہے اور یہ منافق ہے, کافر ہے, اس کو مار دیتے ہیں, مال حاصل ہوگا. اس نے کلمہ پڑھا, نہیں بھی نہیں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا نہیں, تو مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے, تو قتل کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے کو کلمہ پڑھ دے تو مان لو کہ وہ مومن ہے, مان لو کہ وہ مسلمان ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ, تم دنیا کی زندگی کے اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتر غنیمتیں موجود ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا, پہلے تم بھی ایسے ہی تھے, پہلے کافر ہی تھے نا, پھر سب نے اسلام قبول کیا.
فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تو تم پر تحقیق لازم ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں جب بھی تمہارے پاس کوئی آدمی آئے کہ فلاں بندہ ایداں دا ہے، تو کان کے کچے کبھی نہ بنو۔ اچھا سن لی، بات سن لی، اچھا اس کو بلائیں گے، اس کی بات سنیں گے، یہ بڑے لوگوں کی نشانی، سیانے لوگوں کی نشانی۔ یک طرفہ بات سن کے ذہن بنا لینا بھی وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کر دینا کہ بھئی اس کے خلاف آج ہی ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس آدمی کے خلاف اس نے چونکہ بات کی وہ بندہ غلط ہے، ایسے نہ بنو۔ اللہ نے بار بار قرآن شریف میں فرمایا تبینوا، تحقیق کیا، تبینوا، تحقیق کرو، تم پر تحقیق کرنا لازم ہے، دونوں طرف سے بات سن۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھے رہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ کہ راہ خدا میں جہاد کریں، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے۔ ایک وہ مسلمان جو ہمیشہ بیٹھا رہا، جہاد پہ نہیں گیا، اور دوسرا وہ مسلمان جس نے مال اور جہاد، جان کے ساتھ جہاد کیا۔ اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا۔ ان کا درجہ زیادہ ہے جو کہ بیٹھے رہے اور جہاد پہ نہیں گئے۔ کون سے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے ہر غزوے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں سرکار شریک ہوں اور ابوبکر شریک نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی بدر میں نہیں تھے، کیوں؟ ان کی زوجہ سرکار کی صاحبزادی بیمار تھی، حضور نے کہا تیمارداری کرو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مولا علی نہیں حاضر تھے، مولا علی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، علی تو میدان میں سجدہ ہے، علی کو بھیجیے، ساتھ لے کے جائیے۔ آپ نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ تو میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے، لیکن تو نبی نہیں ہے، مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو مولا علی بھی وہاں پہ نہیں گئے غزوہ تبوک پہ، سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے کہ جہاں سرکار گئے ہیں وہاں ابوبکر گئے ہیں۔ تو قرآن میں کیا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے زیادہ کیا۔ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اس کو اللہ فضیلت عطا فرمائی۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا۔ ساری آیت زبانی نہیں نا یاد ہوتی، اتنا جملہ آپ نے زبانی ضرور یاد کرنا ہے۔ وَكُلًّا، اور سارے، وعد اللہ، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان سے، الحسنہ، بھلائی کا۔ فرمایا یہ جو بیٹھے رہے، یہ جو جہاد پہ گئے، اور ان میں سے وہ جو کہ مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے، یہ جتنے بھی ہیں سارے صحابہ ہی ہیں نا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ اب اگر کوئی آج کا بدبخت اٹھ کے کہتا ہے کہ فلاں بندہ مومن نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے طعن کرتا ہے اور نعوذ باللہ انہیں کافر کہتا ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو طعن کرتا ہے، صحابیت کے درجے سے گرانے کی مذموم کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کا منکر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور یہ 1400 سال کے بعد کا بھانٹ آ کے کہتا ہے کہ نہیں بھی فلاں بھی مومن نہیں تھا اور فلاں بھی مومن نہیں تھا۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق تو وہ ہیں انہوں نے سارا مال سرکار کے قدموں پہ قربان کر دی۔ حضرت عثمان بھی بڑا مال لے کے آئے، لیکن دیکھیں نا ایک آدمی اس کے پاس 10 لاکھ ہوں، اس میں سے 5 لاکھ اللہ کی راہ میں دے دے، 5 تو ہے نا اس کے پاس، گھر تو چل رہا ہے نا۔ ایک بندے کے پاس ہے ہی 5 لاکھ،
اور وہ 5 کے 5 ہی دے دے. اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس کا بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ. تو جناب عثمان غنی ذوالنورین نے 1000 جانور سرکار کو پیش کیے اور اتنا ڈھیر مال لے کے آئے. سرکار نے فرمایا اے عثمان اس کو مسجد کے فرش پہ نہیں رکھنا، میں محمد کی جھولی میں ڈال. سرکار نے جھولی آگے کی اور پھر اچھالتے جاتے تھے اور دعا کرتے تھے اللہم لا تسل عن عثمان بعد هذا اليوم، اے مولا آج کے بعد عثمان سے کبھی سوال نہ کرنا. اچھا حضرت عثمان لے کے آئے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ پھر حضرت عثمان غریب ہو گئے، ان کے پاس تھا کچھ نہیں. کروڑوں پتی تھے، ان کے پاس اور بہت ہوگا. لیکن حضرت ابو بکر جب آئے نا تو لباس تک اتار کے بوری پہن کے آئے، بٹن نہیں تھے، کانٹے لگا کے آئے. یہ بھی کسی مجاہد کے کام آئے. تو اس پہ حضرت اقبال کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر شے جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. بولے حضور چاہیے فکر یال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ابو بکر کیا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو یا رسول اللہ؟ اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا، جس نے اپنا مال قربان کر دیا، جس نے ہر جنگ میں جان کا نذرانہ پیش کیا، جس نے اپنی اولاد سرکار کے قدموں پہ قربان کر دی، جس نے اپنی بیٹی حضور کے عقد میں دی. کہ آج کا بدبخت اس پہ تانا زنی کرتا ہے. انا للہ. اس سے بڑی خباثت کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی بدبختی ایک بندے کی کیا ہو سکتی ہے؟ کلمہ پڑھے محمد الرسول اللہ کا، اور محمد الرسول اللہ جس کو غار میں تنہا لے کے جائیں، محمد الرسول اللہ جس کے ساتھ رشتہ داریاں کریں، اور سرکار نہ صرف زندگی میں، مرنے کے بعد بھی وہ سرکار کے پہلو میں دفن ہو جائے. اور کون سی جگہ ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جہاں کی مٹی ہوتی ہے نا وہیں جا کے دفن ہوتی ہے. تو حضرت ابو بکر بھی وہاں پہ دفن ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے. اس کا مطلب ہے جناب ابو بکر کو بنایا ہی جنت کی مٹی سے گیا تھا، اس لیے تو وہاں پہ دفن ہے. جناب عمر سرکار کے پہلو میں دفن. ایک یہ کہنے لگا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین جہاں پہ دفن ہے وہاں آس پاس دائیں بائیں 70 کلومیٹر تک، 70 میل تک کوئی مسلمان دفن ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. ہم نے کہا امام زین العابدین کا رتبہ زیادہ ہے یا سرکار کا زیادہ ہے؟ سرکار کا زیادہ ہے. اور 70 میل نہیں، چند انچ کے فاصلے تشریف فرما ہے. ان کے بارے تمہارا عقیدہ اللہ ان کو بخش دیتا ہے. یہ جو سرکار کے پہلو میں ہے، سرکار فیض عطا نہیں فرما رہے، بلکہ سرکار مسجد نبوی شریف میں آئے نا تو ایک طرف حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، کہا ہا کذا این جی، ایسے ہی ہم جنت میں داخل ہوں گے. یہ ان کی عظمت ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بلائی کا وعدہ فرمایا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے جہاد والوں کو، بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے. درجات منہ ومغفرہ ورحمہ، اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان. ان الذين توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کاہے میں تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے. حضور نے فرمایا جہاد کرو. بعض بیٹھے رہے. تم نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ تو کہا جب موت کا وقت آیا فرشتے کہتے ہیں تم گئے کیوں نہیں؟ وہ کہتے نہیں ہم تو کمزور لوگ تھے، ہم جا نہیں سکتے تھے. قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ جہاں پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، جہاں پہ تمہارے لیے رہنا محال ہے، جہاں پہ تمہارے بچے محفوظ نہیں ہیں، تم کیوں وہاں پہ رہتے؟
یہ لوگ جو یہاں سے ہجرت کر کے ایسے ممالک میں چلے جاتے ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں، بچوں کو دین کا پتہ نہیں، اللہ نے تمہیں وسعتیں دی ہیں، تم اسلامی ملک میں ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ اسلامی ملک میں اگر تمہیں یہ گلف اچھا نہیں لگتا تم ترکی کیوں نہیں چلے جاتے؟ کم از کم بچے تو مسلمان رہے، نسلیں تو مسلمان رہے۔ کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا کہتے ہیں ہم کمزور تھے، ہم جا نہیں سکتے، فرمایا کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی، فاولئک مأواہم جہنم، تو ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مسیرہ، اور بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ جو دبا لیے گئے مرد اور عورتیں اور بچے، لا یستطیعون حیلہ، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے، یہ ان کو وعید نہیں ہے، کمزور بچے وہ نہیں جا سکے، ولا یہتدون سبیلا، جنہیں نہ کوئی تدبیر بن پڑے نہ راستہ جانے، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو قریب ہے اللہ ایسوں کو معاف فرمائے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ، پھر اسے موت نے آ لیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا۔ ایک ضعیف صحابی تھے، انہوں نے سنا تو اپنے بچوں سے کہا میں ہجرت نہیں کر سکا اور میرا استثناء نہیں ہے، میں نے جانا، انہوں نے کہا ابا جی بیٹھے رو کہا رہی عمر تسی دیکھو تو کتنے جانا ہے تسی مدینہ شریف؟ نہیں تم اس طرح کرو، اونٹ تیار کرو اور اس میں پال نہ ڈالو، مجھے اس میں باندھ دو، ساتھ کوئی کھانے پینے کی چیزیں رکھ دو، اور اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف کر، اگر میں جانوں اللہ جانے رسول اللہ جانے۔ جب ابا جی نے ضد کی تو بچوں نے ایسا ہی کیا، اونٹ تیار کیا، اس میں ابا جی کو بٹھایا اور ذرا کس کے باندھ دیا، کمزور تھے، ہاتھ وغیرہ کھلے تھے، ساتھ کھانے کی چیزیں رکھ دی۔ تھوڑا سا دور گئے نا تو گردن ڈھلک گئی، مقامی لوگ آئے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور قریب المرگ ہے، جلدی سے پانی وغیرہ پلایا، تھوڑی ہوش آئی تو کہا اے اللہ یہ تیرے رسول کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، میں بیعت کر رہا ہوں، بیعت ہجرت، میں اس وقت نہیں جا سکا، اب میں جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی تو ظاہر ہے ان کا ثواب بھی پھر وہی ہے جو کہ ہجرت کرنے والوں کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو کیا اب بھی کوئی ہجرت ہے؟ کوئی بندہ کہ جی میں ہجرت کر کے امریکہ جا رہا ہوں، یہ ہجرت تھی اللہ رسول کی طرف، تو یہ ہجرت ہے معاش کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ یاد رہے صرف پیسہ کمانے کے لیے ہجرت کرنا بلا وجہ اسلامی مملکت چھوڑ کے جانا جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے، الا یہ کہ کوئی ریزن ہو۔ ریزن کیا؟ کسی نے اعلیٰ تعلیم کے لیے جو تعلیم اسے اسلامی ملک میں نہیں ملتی وہاں سے اس کو مل جائے گی، اس تعلیم کے حصول کے لیے وہ جا سکتا ہے، تبلیغ دین کے حصول کے لیے وہ جا سکتا ہے کہ میں اپنے کردار سے اپنے عمل سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کروں گا، یا علاج معالجے کی غرض سے وہ جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے ہی ہجرت کر کے منہ اٹھا کے کسی غیر اسلامی ملک کی طرف چل پڑنا، اور پھر ہوتا معلوم ہے آپ کو کیا ہے، دوسری کے بعد تیسری نسل مسلمان نہیں رہتی، دوسری کے بعد تیسری، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، آنکھوں دیکھا حال۔ امریکہ میں تو دوسری ہماری پاکستانیوں کی نسل ہے تو کچھ بچی ہوئی ہے، یورپ میں تو اس سے برا حال ہے، تیسری نسل چل رہی ہے، کلمہ نہیں آتا، باپ انگلی اس طرف کر دے تو پولیس کو بلا لیتے۔ ایک دفعہ میں بیٹھا وہاں پہ پڑھا رہا تھا، ایک صاحب آئے، کل میں ٹیکسی کرتے تھے تو آ کے بڑے پریشان، میں کہا جی خیر ہے، پریشان لگ رہے ہیں، تو رونا شروع ہو گئے، میں گھبرا گیا، میں نے کہا جی خیریت ہو؟ کہتا جی آج میرے اس بچے نے جس کو میں نے اتنی محنتوں مشقتوں سے پال پوس کے 14 سال کا کیا ہے، اس نے فون کر کے پولیس بلائی ہے اور پولیس مجھے لے کے گئی ہے، اور میں اندر ڈیٹینشن سینٹر میں بیٹھا رہا ہوں، روتا رہا ہوں کہ یہ میرا وہ بچہ ہے، یہ میرا وہ بچہ ہے جس کی خاطر میں نے سب کچھ کیا، اور آج یہاں پر کیونکہ اسکول میں بچہ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ نمبر آپ نے حفظ کر لینا ہے، اس نمبر پولیس کا نمبر دیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ٹچ کرے، آپ کے والدین آپ کے پیرنٹ ہاتھ بھی لگائیں تو آپ نے بلا لینا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بڑی عیاشی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کو ٹھنڈی دوزخ کہا جاتا ہے،
ٹھنڈی دوزخ. بندہ ایک دفعہ چنگل میں پھنس جاتا ہے پھر نکلتا نہیں. اور دوستو اصل چیز ہے ایمان. ایمان ہی سلامت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بامر مجبوری بندہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن یہ نیتیں کر کے کہ میں نے لوگوں کو اپنے اخلاق اور کردار سے مسلمان کرنا. حضرت امام مالک ساری زندگی مدینہ شریف میں رہے، یا اکثر آخری حصہ تو مدینہ شریف سے نکلتے نہیں تھے. کسی نے کہا جی آپ باہر کیوں نہیں جاتے؟ کہتے میں ڈرتا ہوں مدینہ شریف سے باہر جاؤں تو مجھے موت نہ آ جائے. میں نے مرنا ہے تو شہر رسول میں مرنا. فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور کچھ گنجائش پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہوگا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.